بھی ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں جا چکا ہے پاکستان. تو یہ کب سے شروع ہوا اور یہ کس نے کیا اور ایسا کیسے ہو گیا؟ دیکھیں یہ تو ہمارا ابتدا عشق ایسا ہوا کہ جیسے ہی ہمارے پاس کچھ پیسے آئے پارٹیشن کے بعد تو ہم نے اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر پہ حملہ کیا اور کہا کہ یہ کشمیریوں نے بغاوت کی ہے، جبکہ ہر ایک کو پتا ہے کہ ہم نے اس وقت کے طالبان جسے سمجھیے ان کو آرمز پرووائڈ کر کے فرنٹیئر کے ٹرائبسمین تھے موسٹلی who were sent across the border to invade and capture state of Jammu and Kashmir. وہ اور بات ہے کہ وہ لوٹ مار کے اندر پوری پاس اور ادھر ادھر سری نگر کے قریب قریب پہنچ چکے تھے، لیکن ان کو جب عورتیں ملیں تو جنگ پہ تو نظر نہیں ہوتی ہے، وہ تو پھر فالو کرتے ہیں جو تمہارے سیدھے ہاتھ میں اس کو کرو. اینڈ ریپ اینڈ پلنڈر شروع ہو گیا تھا، چاہے مسلمان ہو یا ہندو ہو. اینڈ دیٹس وین وی اسٹارٹیڈ آن دس پاتھ. تو اس کے ابتدائی عشق ہے، مطلب اس کے بعد تو روکنے والا کون تھا. آپ نے پھر 1948 میں ایک آزاد ملک بلوچستان پہ حملہ کر کے وہاں کتنے لوگوں کو مارا، پھانسی پہ چڑھایا لوگوں کو، قرآن کے اوپر قسم دے کے کہ چلو واپس آ جاؤ، اینڈ دے ور ہینگڈ. میں 48-49 کی بات کروں، جناح صاحب کی اپنی زندگی کے اندر ہی حملہ ہوا بلوچستان پہ اور فوج نے مار پیٹ کی. تو یہ کوئی ہمارے لیے نئی بات نہیں ہے. ہم تو ریلیجسلی بلیو کرتے ہیں کہ جتنا ہم کافر کو ماریں گے اتنا روز قیامت جلدی آئے گی. اور اپنی طرف سے تو وہ قرآن کی جو آیت ہے جس میں کہا کہ جہاں ملے انہیں مارو، اور پھر وہ روایت کہ وہ درخت ایک ہے بس وہ جس پتھر کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا وہ کہے گا میرے پیچھے دیکھو یہودی بیٹھا ویسے مارو. تو وہ ہنود و یہود کی لڑائی. سو آپ ایگزسٹنس از بیسڈ آن committing atrocities on others. کیونکہ ہم جینوئنلی بلیو کرتے ہیں کہ انگریز ہم سے لے کے گیا تھا حکومت دلی کی، ہمیں واپس کر دے. تو بہادر شاہ ظفر چاہے فقیروں کی طرح مر گئے وہاں، اور غدر بھی ہوئی، اور پھر اس کے اندر بیٹریل بھی پاکستانی سائڈ کے جو پنجاب ہے وہاں کے سولجرز نے انگریز کی خدمت کی. غدر کے اندر 1857 میں، تبھی تو پاکستان میں ذکر بھی نہیں ہوتا ہے. اور پھر فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، ہر جگہ ہم نے خدمت کی ہے ویسٹرن پاورز کی. تو سر پاکستان کے علاوہ اسلامک کنٹری تو دوسری بھی ہیں، وہ تو اس طرح نہیں کرتی کہ وہ کہے کہ جی جو بھی نان مسلم ہے اسے مار دو یا ایسے کر دو. لیکن ہم پھر ایف اے ٹی ایف میں گئے اور ہمارے پر جو ایک ٹیررزم کو سپورٹ کرنے کا الزام ہے پاکستان پہ، وہ شروع سے تو شاید نہیں تھا، یا شروع سے تھا؟ شروع سے امریکہ کی اس پہ تھا نا کہ ٹیررزم ہم جب مارتے تھے تو ہم امریکہ کے سائے تلے بیٹھ کے کمیونسٹوں کو مارتے تھے. ہر جگہ ریڈ اسکیئر جسے کہا جاتا ہے اس کے تحت ہم گھس جاتے تھے اور مار پیٹ کر کے لوگوں کو پھانسی پہ ٹانگ کے. دیٹ واز اے جاب. میں نے ابھی کل پرسوں ہی شو میں پروفیسر تھے ڈھاکہ کے، ان کو یاد دلایا تھا کہ 1947 اگست 14 کو مونی سنگھ کو مومن سنگھ میں جیل میں ڈالا گیا تھا. اینڈ جب 71 کی جنگ میں پاکستان نے سرنڈر کیا اس دن وہ ریلیز ہوا جیل سے. تو کس کے ساتھ ہم نے نہیں کیا. ہندوستان کے کامریڈ آئے تھے لاہور، ان کو وہاں لاہور فورٹ پہ سانپ ڈسوا دیا گیا. His mother refused to recognize him. We have killed tens of thousands of people in the name of Islam. اور اسی وجہ سے امریکہ کا ہم نے پیسہ کھایا اور ان کا کام کیا. تو سیٹو سینٹو کے ممبر ہم بنے، بالکل نیٹو کی طرح جو تھا ایران پاکستان ٹرکی ہے. سیٹو جو تھا وہ پاکستان، تھائی لینڈ اینڈ فلپینز اس میں تھا.
So we have done the job of Western imperialism to the best of our ability. تو جب آپ میں خودداری نہ ہو, آپ کو اپنی تاریخ کا نہ پتا ہو, آپ بس دماغ استعمال کرنے کی نہ ضرورت سمجھتے ہیں, نہ آپ میں قابلیت ہے, تو آپ کا کیا ہوگا پھر؟ آپ تو استعمال ہونے کے لیے بنایا گیا نا ملک. کیونکہ یہ باقی جو مسلم کنٹریز ہیں ان کو تو اپنی اوقات پتہ ہے نا. کسی ترکی کو یا مصری کو تو نہیں سمجھانا پڑتا کہ تم کون ہو. مطلب جو 5,000 سال سے لوگ دنیا میں رہ رہے ہیں, جن کی پشتیں ہیں, they know who they are. پاکستانیز don't know who they are. وہ بناوٹ بن کے نہ ان کی تاریخ ہے, نہ روایت ہے, نہ زمین سے تعلق, نہ دریا سے, نہ وہاں کے ثقافت سے. تو after all such countries are meant to die. اینڈ وہ پرپس پاکستان کا ختم ہو گیا تو بنگلہ دیش پھر بنا, اور وہاں 10 ملین لوگ مارے ہم نے, 4 لاکھ عورتوں کو ریپ کیا. اور پہلی دفعہ یونائٹڈ نیشنز نے ابورشن کلینکس کو فنڈ کیا, کیونکہ بے باپ کے بچے کے ساتھ کیا ہوگا ایک کنزرویٹو اسلامک سوسائٹی میں, وہ سب جانتے ہیں. سر ایک کلپ اور وائرل ہوا ہے آج کل, اوریا مقبول جان جو ہے ہمارے یہاں جی سو کالڈ ریلیجیس, اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ جی نان مسلم کنٹریز میں جا کر مسلمان تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, وہاں پہ اپنی روزی کما سکتے ہیں, کام کر سکتے ہیں, پیسے بنا سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ تبلیغ کر سکتے ہیں. ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا جا سکتا. بہت سے مولانا یہ بھی کہتے ہیں کہ نان مسلم ہمارے دوست نہیں ہو سکتے, ان کے ساتھ بیٹھنا حرام ہے. تو یہ اس قسم کی باتیں کیوں یہ لوگ ابھی تک کر رہے ہیں؟ مطلب اب تو خیر 2022 بھی ختم ہونے والا ہے اور ذرا سی بھی ترقی نہیں کی ہے دماغ کی ان لوگوں کے دماغ نے. یہ شریعت کے مطابق ہے, مطابق صحیح کہہ رہے ہیں. تو جن لوگوں کو اپنی زندگی شریعت کی قوانین کے تحت گزارنے کے لیے صحیح بات ہے. اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ وہاں رہیں جہاں آپ مائنورٹی ہے, وہاں سے چل بسیں, آگے نکل جائیں جہاں آپ میجورٹی میں رہتے ہیں. اینڈ دیٹ از دا ٹیچنگ آف دا ارلی وہابی ٹیچرز, یا جہاں جہاں اسلام پھیلا ہے. یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا ان آل آنیسٹی کہ کریڈٹ تو جاتا ہے کہ ان کی ملٹری پاور ایسی تھی عربس کی that they inflicted very severe occupations. چاہے پرشیا کو دیکھیے, جو ایسٹرن آرتھوڈکس امپائر کی جگہ تھی, اناٹولیا, مصر ہے, جہاں بھی گئے اس میں بیچ میں وہ سرکمسٹانسز جب بڑے بڑے ذہین لوگ پیدا ہوئے, اسی ماحول کے اندر ابن رشد ہیں, یا اپنے جو یہ سوشیولوجی کے فاؤنڈر ہیں, they were all born in such circumstances. اور ایک بڑا زبردست ٹائم تھا اندلوسیا میں, جہاں پہ نہ صرف مختلف قسم کے مسلمان ایک دوسرے سے رہتے تھے, عیسائی بھی اور یہودی بھی مسلمانوں کے حاکمیت میں رہے اینڈ میں, بٹ ان کو چھوڑنا پڑا. اور ایسے گئے کہ وہاں کوئی ایک انسان مسلمان نہیں ملتا ہے, بجائے سوائے ان کے جو ریفیوجی کیمپ سے جا کے پھر بارسلونا یا ادھر ادھر بستے ہیں. بٹ بوتھ پورچوگل اینڈ اسپین یورپین مسلم کنٹریز, جس میں مالٹا بھی ہے. اٹس ناٹ جسٹ بلیک ہسٹری, بٹ جب سے عرب ساورنٹی گئی اور ترکوں کی حاکمیت آئی, اس کے بعد جہالت نہیں گئی. ترکوں نے نہ کوئی کتاب لکھی ہے, نہ کوئی ان کا انٹلیکچوئل گزرا ہے. ان کو جنگ آتی تھی, اور وہ پاکستانی سارے اپنے آپ کو ترکی کا سمجھتے ہیں. یہ اردو زبانی اس کی میننگ ہی ہے بھگدڑ, یعنی ہورڈز, جو HORDES ہے, یعنی لشکر والا. تو وہ آپ نے بھوجپوری کے ساتھ جوڑ کے اسکرپٹ بدل کے آپ نے اپنی زبان بنا دی. سر بلکہ ابھی ڈاکٹر پرویز ہود بھائی کا بھی ایک کلپ میں دیکھ رہی تھی کچھ دن پہلے, کسی نے لگایا تھا ٹویٹر پہ, بلکہ شاید مجھے کسی نے بھیجا بھی تھا. اس میں انہوں نے کہا کہ اگر DNA چیک کیا جائے
پاکستانیوں کا تو ہر ایک کا ڈی این اے جو ہے وہ وہی نکلے گا جو ہندوستانیوں کا ہے. لیکن ساتھ ساتھ سر حسن نثار صاحب جو جرنلسٹ ہیں پاکستان میں, انہوں نے یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ جی ہم نے جو ہے وہ صرف یعنی مسلمانوں نے صرف چارپائی ایجاد کی ہے جس پہ بیٹھ کے وہ کافروں کو بددعائیں دیتے ہیں. سر وہ حسن صاحب کا پتہ ہے آپ کو, لیکن سر کچھ تو ہمیں ایسا بتائیے کہ ہم لوگ ٹھیک کیسے ہو سر, کوئی ہمیں طریقہ بتائیے کہ ہم کیا کریں. آپ اپنے آپ کی عزت کریں گے تو لوگ بھی آپ کی عزت کریں گے. جب آپ نے اپنے نام چن لیے اور آپ عرب کے نوکر یا ترکوں کے وہ رہ گئے غلام, اور جو لوگ بچوں کے نام نادر رکھتے ہیں, نادر شاہ کے نام پہ یا تیمور رکھتے ہیں, تو ماتم کس بات کا ہے؟ جن لوگوں کو امید ہی نہیں ہے زندگی میں کچھ اکمپلش کرنے کی, نہ کبھی دماغ لڑاتے ہیں, اور وہ چاہے حسن نثار بولیں یا پرویز بوائے بولیں یا نجم سیٹھی کوئی بات کریں, they are always against those who can rationalize or be able to discuss. جیسے آپ اور ہم گفتگو کر رہے ہیں, ایسی تو بڑی مشکل ہوتی ہے نا, لوگ چیخ چلاٹ میں شروع ہو جاتے ہیں. میں آپ کو کل کی بات بتا رہا ہوں کہ ہم کسی گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے, اینڈ وہ صاحب وہاں اچھے خاصے, مطلب the man is not even a practicing Muslim, انہوں نے کہا کہ یہ جو کرسمس ٹری ہے میں اس کے خلاف ہوں. کیوں خلاف ہے؟ یہ کینیڈین وہ ہے. ارے بھائی تو کینیڈا آئے ہو تو کینیڈین ہی ہوگے نا, تو میں کوئی روسی بننے کو تو نہیں کہہ رہا. بٹ ہی واز ایڈمنٹ کہ یہ جو ہے کرسمس ٹری یہ مذہبی ہے. ارے بھائی دس از این اینشنٹ سمبل آف چینجنگ آف ویدر. اس کے بعد دن بڑا ہوتا جاتا ہے. یہ یورپین ایک پری کرسچین بلیف ہے, اس کا جیوگرافی سے تعلق ہے, اور اب کلچر کا حصہ بن گیا ہے, تو اس میں تو مذہب تھوڑی انوالوڈ ہے. جن بچوں کو کرسمس ٹری اچھا لگتا ہے, میری بیٹی پچھلے 10-15 سال سے وہ گراج میں رکھتی ہے, اوپر لا کے لگا دیتی ہے کرسمس کے ٹائم پہ. تو اس میں کیسے آپ کینیڈا میں آ کے سیٹل ڈاؤن ہو کے آپ کو کرسمس سے دشمنی ہو؟ تو یہ وہ پھر جو بات کہہ رہے ہیں سب کانشیسلی, تو ہر پاکستانی یہی سوچتا ہے. اگر لڑکی کا بوائے فرینڈ گورا ہو گیا تو وہ تو تباہ ہو گئی, اس کے فرسٹ کزن سے شادی کرا دیں گے, اسے اپنی مرضی سے نہیں کرنے دیں گے. اٹ از آپ کمپیئر کریں تو ہم خوشی کو دیکھ ہی نہیں سکتے. ہم مسکراتے چہرے ہمیں لگتا ہے کہ شیطان ہیں. ہم ہنسی مذاق نہیں کر سکتے, کبھی کسی سے لانگ ٹرم فرینڈشپ نہیں ہو سکتی. بس دکھ دیے جاؤ ہمیں, ہم ماتم کرتے جائیں. دل میں تو سارے سنی شیعی ہیں, پیٹ پیٹ کے مر جائیں گے. لیکن سر ابھی جو ہمارے نئے آرمی چیف آئے ہیں, انہوں نے آتے کے ساتھ ہی سب سے پہلا وزٹ تو انہوں نے کشمیر کا کیا, اور ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ جی اگر بھارت نے جنگ مسلط کی ہمارے اوپر تو ہم دیکھ لیں گے, ہمیں جو ہے وہ حفاظت کرنا آتی ہے. تو سر یہ ہر آرمی چیف, ہر پرائم منسٹر آ کے پہلا اسٹیٹمنٹ کشمیر پہ کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ یہ ہوائی بات ہے نا, نہ لیگلی آپ کا کوئی رائٹ ہے کشمیر میں, نہ کشمیر کے لوگ آپ کو چاہتے ہیں. گلگت بلتستان بھوک پیاس سے مر رہا ہے, آپ نے کشمیر کو بیچ دیا چائنا کے ہاتھوں. چائنا اپنے جیل بنا رہا ہے وہاں پہ. میں نے پورا ایبٹ آباد سے لے کے خنجرا پاس تک میں گیا ہوں, اینڈ آئی ہیو سین لوگوں کی حالت کیا ہے, کیسے رہتے ہیں لوگ, اور کس پریشانی کی زندگی ہے. ان کو زمین سے تعلق ہے, ان کا انسانوں سے نہیں ہے. سر جسٹ فار اے چینج یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ہم جو ہے وہ ٹی ٹی پی کی اینٹ بجا دیں گے, ان کو گھسنے نہیں دیں گے, وہ بھی قبضہ کرنے کو کہہ رہے ہیں, قبضہ نہیں کرنے دیں گے. یہ صرف کشمیر پہ اسٹیٹمنٹ کیوں آتی ہے؟ کیونکہ جاہل لوگ جو ہیں, جس میں موسٹلی میں اردو اسپیکنگ جو فالوور ہیں ملت اسلامی کی, یہ جو پنجابی مسلمان ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ہیں کون, نہ ان کو زبان آتی ہے کوئی, نہ ثقافت, نہ دریا, نہ دین, کچھ بھی نہیں. بس ان کو پاکستان زندہ باد یہی کرتے رہتے ہیں.
وہ لوگوں کو سیٹسفائی کرنا ہے. آپ دیکھیے کہ عمران خان کے لیے لڑکیاں آ کے آفر کر رہی کہ اسٹیٹمنٹ دے رہی کہ ہم بستری کے لیے تیار ہیں بیٹھے ہوئے. اتنا ہینڈسم آدمی یار ایسے کہاں سے بن گیا؟ یہ تو ہم لیں گے لاٹری کے اندر. This is reality that یہ جو ہیں جلوسوں میں آنے والے مرد یا عورت یہ کوئی سوچ سے تھوڑی ہیں کہ جیسے 1970s یا 60s میں ہوتا تھا کہ لیفٹ رائٹ کی پالیٹکس تھی. شیخ مجیب یہ کہہ رہے ہیں اور ولی خان کی سیاست یہ ہے اور فری مارکیٹ اکانومی جو ہے وہ خیر الدین صاحب تھے پی ڈی پی کے یا دوسرے لوگ مسلم کاؤنسل مسلم لیگ میں تھے. یہاں کچھ بھی نہیں پتا. میں جن پاکستانیوں سے بات کرتا ہوں یا جو یہاں پہ بھی آ گئے ہیں unfortunately they are still intellectual mental slaves of their inferiority complex. کہ وہ جب آپ دریائے سندھ کی ثقافت سے واقف نہیں ہیں لیکن آپ کو ترکیہ سے بڑا پیار. آج کل ہر کوئی کریکٹ کرتا ہے ترکی نہیں ہے صاحب ترکیہ ہے. ارے بھیا تم پاکستان تو کہہ نہیں سکتے پاکستان کہتے ہو. ہاں تو تم کو کیا پڑی ہوئی ہے؟ تمہیں نہ سندھ کی ثقافت کا پتہ ہے نہ بلے شاہ کا پتہ ہے نہ شاہ لطیف کا پتہ ہے. لیکن سر جو آرمی چیف ہے سر وہ فورا چینج یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ جی بلوچستان میں جو مسنگ پرسنز ہیں ہم انہیں واپس لے آئیں گے, اب کوئی مسنگ پرسنز میں نہیں ہوگا, ہم ٹی ٹی پی کو مزہ چکھا دیں گے.